سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، عمران خان، جی ہاں، عمران خان کی زندگی کو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ شدید خطرہ ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت جیل میں نہیں ہے، وہ فوج کے حوالے کیا گیا عمران خان کو، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ایک داستان چل رہی ہے، اور جو بھی ہدایات ہیں وہ مریم نواز دے رہی ہے، اور اس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دو آڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کو یہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے یہ اذیت دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے جو پاک فوج کے جرنیل ہیں ان کی ہسٹری کوئی اتنی اچھی نہیں رہی۔ ان کے ظلم آپ سب کے علم میں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب انہوں نے جیل میں رکھا تو اس وقت بھی جو جرنیل تھے اس وقت کے جنرل چشتی جیسے، انہوں نے بھٹو کے اوپر تشدد بھی کیا تھا۔ بھٹو کو جس بے رحمی کے ساتھ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے۔ عمران خان کے لیے اب، کیونکہ وہ ان کے لیے اس وقت بہت بڑی ان کے نزدیک پرابلم بنا ہوا ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یا یہ رہیں گے یا وہ رہیں گے، رانا صلاح اللہ نے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا کہ کہا تھا، تو اب یہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی ہی تکلیف دہ ہیں کہ مریم نواز کی ہدایت پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مریم نواز آرڈر دیتی ہے، اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی اور مریم کے رابطے ہیں، اور وہیں سے آرڈر آتے ہیں جیل احکام میں جو بھی لوگ ہیں۔ اور پھر کئی لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سردی بہت ہے اور کوئی ایسا انتظام نہیں جیل میں، جو ہے اسے بھی ختم کر دیا گیا، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی طبی موت عمران خان مر جائے، اور کئی لوگ تو اس طرح کے بھی پروگرام کر رہے ہیں کہ کوئی آہستہ آہستہ اس کے جسم میں زہر اتارا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جس دن سے یہ 26-27 والا واقعہ گزرا ہے، جس دن انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو گولیاں ماری، اس کے بعد عمران خان کے ساتھ یہ کیوں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ایک تو یہ مکمل دھیان جو ہے وہ اس طرف لگانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف لوگوں کا دھیان ہو جائے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہوا یا ان کے جو بچوں پہ ظلم ہوا شاید وہ بھول جائیں، کیونکہ یہ عمران خان کو ظاہر ہے اتنی عزت دیتے ہیں۔ اور اب گورنمنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کا پلان کیا جائے۔ مریم نواز کی ہدایت پہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ پڑھے کہ عورتوں کے پیچھے انہوں نے اپنی سلطنتیں برباد کر دی، انہوں نے ہر چیز برباد کر دی، ہر چیز تباہ کر دی، اور آج بھی ہمارے جو جرنیل ہیں، جنرل ججا بھی آپ سب کے علم میں ہوگا، یہ عورتوں کے ہاتھوں میں کیوں کھیلتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے پاس کیا چیز ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مریم نے تمام اداروں میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے لوگ ہیں یا پولیس افیسر ہیں یا خواتین ہیں، ان کی ویڈیو وغیرہ بنا کے پہلے خود ہی ان کے لیے یاشی کے سامان پیدا کیے، اور اس کے بعد خود ہی ان کو بلیک میل کر کے پورے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا۔ جنرل عاصم منیر، جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید بڑا حافظ ہے، کوئی بھی جنرل وہاں پہ پاک نہیں ہے۔ شراب، زنا، شباب ان کا روز کا معمول ہے، ان کے لیے یہ معمولی چیزیں ہیں۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی ایک علیحدہ زندگی ہے۔ آتے ہیں دوبارہ عمران خان کے اوپر۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ امریکہ کے الیکشن ہوئے، اور اس سے پہلے یہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو قتل کر دیا یا جو بھی طریقہ کار اپنایا، اور پھر عوام جو ہے وہ غصے میں آ گئی، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہے سب سے بڑا ایشو۔ دوسری طرف جو پٹھان ہیں وہ بڑے ناراض ہو گئے ہیں ان کے اس عمل سے جو انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ خون کا بدلہ خون، اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو انڈین ٹی وی ہے وہ بڑی واضح طور پہ نیوز دے رہا ہے کہ پٹھان جو ہیں
وہ ہر صورت اپنا بدلہ لیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور پٹھان جو ہیں وہ بھولیں گے نہیں۔ کئی ایسے ممالک ہیں اس کا تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ اب جو میں آپ کو آخر میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے اس وقت۔ عمران خان کو یہ راستے سے ہٹانے کے لیے، یہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سڑکوں پہ تھا عمران خان تو اس وقت مروانے لگے تھے، کتنے قاتلانہ حملے اس کے اوپر ہوئے، گولیاں چلوا دی۔ اب تو ان کے پاس ہے عمران خان۔ اور دوسرا، دو چیزیں سامنے آ رہی اس وقت جس کا آپ کو میڈیا پہ پتہ نہیں چل رہا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان کی ضمانت لی جائے اور پھر اس کو مروانے کے لیے دوبارہ وہی طریقہ استعمال کیا جائے کسی سڑک پہ، کسی جگہ پہ، جو اکثر آپ کو ہمارے حکمران کرتے نظر آتے ہیں، یا جیل میں مارا جائے۔ اب یہ کیونکہ فیصلہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ وہ کہتے ہیں اگر جیل میں مار دیا تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، اور اگر باہر ماریں گے تو ہمارے تو وہاں پہ آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیاقت علی مر گیا، بے نظیر مر گئی، ضیاء الحق مر گیا، کئی لوگ مر گئے، آج تک پتہ نہیں چلا کس نے مار دیا۔ اندازہ لگائیں، بے نظیر مر گئی، اس کا خامند صدر پاکستان ہے، تو وہ آج تک یہ نہیں پتا کر سکا کہ بے نظیر کو مروایا کس نے، کیونکہ خود ہی وہ قاتل ہے اور خود ہی اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ یہ میڈیا پہ خبریں آپ سنتے رہے ہیں۔ اب عمران خان کو یہ رہا اگر کرتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں ہے کہ کہیں وہ دوبارہ ہاتھ نہ آئے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے لیے اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ جو لوگ 500 1000 1 منٹ میں لوگوں کو مار سکتے ہیں، عمران خان کے لیے کیا چیز ہے؟ اور اس بار بحث ہو رہی ہے اب جرنیلوں کی، لیکن ہدایت وہاں سے ہی آ رہی ہے، مریم نواز اور نواز شریف سے۔ کئی لوگ کہہ رہے جی اس کو اذیت دی جا رہی، تو کیا بات ہے؟ انہوں نے ارشد شریف کو جس طرح اذیت دی تھی اور پھر اسے قتل کیا تھا، تو ان کے لیے تو معمولی چیزیں ہیں کسی کو اذیت دینی، کسی کے اوپر تشدد کرنا۔ یہ تو ہماری جو فوج ہے، یہ ہماری جو پولیس ہے، اس کا معمول بن چکا ہے۔ کئی ویڈیو آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ کیا وجہ کہ پولیس اور یہ رینجرز والے جو ہیں یہ تشدد کر کے پھر ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ دہشت گردی پھیلانی اور لوگوں کو میسج دینا کہ جناب ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب عمران خان کو اذیت بھی دیں گے اور عمران خان کو یہ راستے سے ہٹا بھی دیں گے، اور جو الیکشن امریکہ کے ہوئے ہیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں آج کے پروگرام کو، کہ یہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں گے، عدالتوں سے ضمانت لے کے راستے سے ہٹاتے ہیں، یا جیل میں یہ تشدد کرتے ہیں اور شو یہ کرے گے کہ یہ طبی موت مر گیا، اور پھر ملک میں جو جنگ ہوگی اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، وہ آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ خانہ جنگی کے بعد ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ مہینہ 10 دن 15 دن کون سا انہوں نے مرنا تو عوام نہیں ہے نا، ایک دوسرے کو مارنا ہے۔ کون سا ان کے باپ کی جائیداد ہے، اگر کوئی آگ لگا دیتا ہے کسی چیز کو تو کون سی کہاں اتنی بڑی بات ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ۔ اب آجے تھوڑا سا پی آئی اے کی طرف۔ اچھا، بڑا شور پڑا ہوا ہے، پی آئی اے یورپ آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، دودھ کی نہریں بہیں گی، اور وہ اپنا کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں۔ یار پہلی تو بات یہ ہے کہ پی آئی اے کو پوری دنیا میں پہلے بھی چلتی تھی تو کون سا منافع دے رہی تھی آپ کو، جو اب آپ کو منافع اس نے دینا ہے۔ پھر پی آئی اے کے لوگ یہاں پہ آئیں گے یورپ میں، پھر ان کو آپ ڈھونڈتے رہیں گے، جس طرح کینیڈا میں ان کا سٹاف ہی غائب ہو جاتا ہے، تو دوبارہ بند ہو جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پی آئی اے کے بغیر سفر ہی نہیں ہوتا، میں 96 میں ایک دفعہ پی آئی اے پہ گیا تھا دوبارہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں پی آئی اے کے اوپر بیٹھنے کا، کبھی غور بھی نہیں کیا کہ پی آئی اے پہ کبھی میں جاؤں گا، سفر کروں گا۔ تو اس سے بہترین ایئر لائنیں چل رہی ہیں، آپ کو اچھی سروس ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، اور جن لوگوں کی سوچ ہے کہ میرے پی آئی اے پہ سفر کرنے سے پتہ نہیں پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بھی اپنا چیک اپ کروا لیں، میرا خیال ہے ان کو بھی چیک اپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ خوشیاں منا کے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، اور جی اب یورپ میں پی آئی اے چلے گی، دیکھ لیں گے کیا کرے گے۔ لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ وایا ترکی آئیں گے یہ پلین، اور
پتہ نہیں ابھی تک دیکھیں گے جب پہلا جہاز آئے گا پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ ایمریٹس میں چلے جائیں، آپ کو 1000 درجے سروس پی آئی اے سے بہتر ملتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایمریٹس کا جواب نہیں ہے، گلف ایئر لائن ہے، ترکشی پکڑنے وہ بھی اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں کہ یہ بہت بڑا کچھ موجودہ گورنمنٹ کا کارنامہ ہے کہ جناب پی آئی اے جو ہے وہ اب یورپ میں جائے گی اور ہم منافع بخش بزنس کریں گے۔ کسی چیز میں کوئی منافع ہمارے ملک میں آج تک آیا؟ غیر ملکی پیسے بھیجے منافع کبھی آیا؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ جہاں چور، درندے، بھیڑیے، سانپ، زہریلے سانپ وہ بیٹھے ہوں، وہ خود ہی دودھ پیتے ہو، خود ہی کاٹتے ہوں، تو وہاں پہ جو مرضی آپ کرتے رہے نہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ہاں زبانی روزانہ آپ کو بتاتے رہیں خالی پلاؤ پکا کے یہ بڑی ترقی کر رہا ہے۔ تو جناب میں نے کہا 2-3 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، پی آئی اے یورپ آنے سے آپ کے حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لے یہ ملک ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں کا خون خرابہ ہوتا ہے، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کی لاشوں کو جلایا جاتا ہے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی پتہ نہیں کہ اتنی لاشوں کے اوپر تیزاب پھینک کے ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ظالم درندے لوگ ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز آپ کو دور دور تک نظر ہی نہیں آئے گی۔ سبسکرائب کریں، ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال